الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ محترم حضرات، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھی، اگرچہ ان کی بہت ساری نصیحتیں ہیں اور اس سلسلے میں دفاتر کے دفاتر موجود ہیں، لیکن قرآن کریم نے ان میں سے چند اہم چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات وہ ہے جس کا ذکر اس وقت آپ کے سامنے آیت کریمہ کے ساتھ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، اگر کوئی چیز اتنی ہو جتنی کہ رائی کا دانہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ، اور وہ دانہ بھی کسی بہت بڑی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین میں کہیں پر ہو، یأتی بہ اللہ اس کو لا کر حاضر کریں گے، ان اللہ لطیف خبیر، بلا شبہ اللہ تعالی بہت ہی لطیف ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی وصیت کا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی تھی ذکر کیا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اور اسی طرح ہمارے پورے دین میں اور تمام ادیان میں انسانوں کی بھلائی کے تمام امور پیش کیے گئے، ان میں عقائد کا بیان بھی ہے اور دیگر چیزوں کا بیان بھی ہے۔ اس سے پہلے کی جو نصیحت تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا، اس کے اندر توحید کا بیان تھا، اور اس آیت کریمہ کے اندر حضرت لقمان کی وصیت میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے علیم ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کا بھی اس کے اندر بیان ہے کہ جہاں بھی کوئی چیز ہو اللہ اس کو حاضر کریں گے، اللہ کی طاقت اور قدرت کا بیان بھی۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ کوئی چیز اس سے ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی وسیع ہے اور اتنی بڑی ہے کہ جہاں بھی کوئی چیز موجود ہو اللہ اس کو حاضر کر دیں گے۔ تو اس کے اندر دو عقیدوں کا بیان ہے، اور دو عقیدے بنیادی عقیدے ہیں اللہ کی صفات میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ علم والے ہیں، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، زمین و آسمان میں کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس کو محیط نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے وہ خارج ہو، اللہ سے چھپا ہو، ہر چیز اللہ کے سامنے بالکل آشکارا ہے۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت قرآن کریم کے اندر بہت جگہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اعتقاد یہ بھی ایک بنیادی مسئلہ تھا۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر وہ کسی بہت بڑی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو، اور یا یہ کہ وہ آسمانوں میں ہو یا یہ کہ زمین کے اندر ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حاضر کر دیں گے۔ یعنی اللہ چاہے تو اس کو لا کر سامنے کھڑا کر دیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز موجود ہو۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ وہ رائی کا دانہ کہیں چٹان کے نیچے چھپا ہوا ہو، اور ظاہر بات ہے چٹان کے نیچے جو چیز چھپی ہوئی ہوگی تو اس چٹان کو اٹھانا اور پھر اس دانے کو لانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ایسی جگہ بھی اگر کوئی چیز موجود ہو جہاں سے بندوں کو لانا اور پیش کرنا دشوار، وہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اللہ اس کو لا کر حاضر کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ وہ آسمانوں میں ہو، اور آسمان ظاہر ہے کہ عام خلائق سے بہت دور ہے، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہاں سے بھی اس چیز کو حاضر کر دے۔ اور تیسری چیز کہی کہ وہ زمین کے اندر ہو، زمین کے اندر ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، اور ظلمت ہونے کے باوجود اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اللہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور پھر وہاں سے لانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری قدرت و طاقت موجود ہے۔ تو اس کے اندر علم کی اور اللہ کی قدرت کی بات بیان کی گئی۔ اور یہ عقیدہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اس لیے سکھایا کہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اور انقلابی عقیدہ ہے، اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے بارے میں یہ جانے گا اور دل کے اندر اس بات کو جمائے گا کہ وہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کو، ہمارے باہر کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے دل کے اندر کے جذبات کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے دماغ کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور باہر کی چیزوں کو تو جانتے ہی ہیں، وہ عالم الغیب ہیں، وہ عالم الشہادہ ہیں، ہر چیز ان کے سامنے بالکل آشکارا ہے۔ تو ایسا آدمی گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو خصوصیت کے ساتھ اس کی وصیت کی اور کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، اللہ بہت بڑے علم والے ہیں، تمہاری کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، اور پھر وہ اللہ ہر چیز پر قدرت و طاقت رکھنے والے ہیں، اس لیے وہ چیز تمہاری جان کر تمہارے ساتھ فیصلہ بھی اس کے مطابق کرنے والے ہیں۔ اس لیے ذرا ڈر کے رہنا، خوف کھاتے رہنا، اللہ کی طرف نگاہ رہنا، اللہ کے علم کو جانتے رہنا، اللہ کے علم کے بارے میں عقیدے کو جماتے رہنا، تاکہ تم دنیا کے اندر صحیح زندگی کر سکو۔ کتنی عظیم وصیت ہے، کس قدر بہت بڑی حکمت کی بات ہے جو اس کے اندر سمجھائی گئی۔ اگر ایک انسان اس حکمت کو سمجھ لے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی، تو ہم سب کی زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے۔ اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، دھوکے بازیاں کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بہت کچھ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں، چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، کسی کی عزت پر حملہ کرتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی اپنے طور سے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی رشوت خوری کرتا ہے، کوئی سود خوری کرتا ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ ان سارے گناہوں سے انسان اسی وقت میں بچ سکتا ہے جبکہ اس کا یہ عقیدہ اچھی طرح جمع ہوا ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور میری ہر چیز اللہ کے سامنے بالکل آشکار۔ اس لیے وصیت فرمائی، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے،
جنہوں نے اپنے مریدین کو 40 دنوں تک ایک مراقبہ کرایا. یہ بھی ایک مراقبہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا اور سکھایا ہے کہ اس کا مراقبہ کرو کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ ذرہ کہیں بھی ہو لیکن اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں. تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، کوئی چٹان کے نیچے دبی ہوئی چیز تم نہ دیکھ سکو، آسمانوں کی چیز تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو، زمین کے اندر وہاں کی ظلمتوں میں کوئی چیز پوشیدہ ہو اور تم کو نہ دکھائی دے رہی ہو، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے سامنے آشکارا ہے. بالکل اسی طرح جیسے روز روشن میں تم بہت بڑی بڑی چیزوں کو دیکھ لیتے ہو، بلکہ اس سے زیادہ اظہر. یہ وصیت کی اور ان کو مراقبہ کرایا. مراقبے کے معنی ہے غور و فکر کرنا، دل کے اندر بات کو اچھی طرح جما لینا تاکہ وقت پر یہ کام آ سکے. گناہ کا کوئی منظر سامنے آ رہا ہو، گناہ کا کوئی موقع ہاتھ لگ رہا ہو، ایسے موقع پر یہ عقیدہ دل کے اندر جمع ہوا ہوگا اور اس کا مراقبہ کر کر کے آدمی دل کے اندر اس کو بٹھا لیا ہوگا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ کے اس موقع پر گناہ کا ارتکاب کرے، بلکہ گناہ کے موقع پر بھی گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے مراقبہ کرایا. اسی بات کا مراقبہ کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا علم نہ آتا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جو اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی رہ سکتی ہو. 40 دن تک مراقبہ کرانے کے بعد اپنے مریدین سے انہوں نے اچانک کہا، ایک ایک مرید کو بلا کر کہ میرے پاس ایک مرغی ہے، اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ پر اس کو ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ایک مرید آیا اور اس مرغی کو لے کر گیا کسی جنگل کی طرف جہاں کوئی موجود نہیں تھا. اس نے اس کو ذبح کر دیا اور لا کر حضرت کے سامنے پیش کر دیا. دوسرے کو انہوں نے دیا تو دوسرے نے بھی اسی طرح ذبح کر کے پیش کر دیا. اسی طرح جتنے مرید تھے سب کے سب مرغیوں کو لے جاتے رہے، ذبح کر کر کے لاتے رہے. ایک مرید سے کہا کہ تم لے جاؤ اس کو ایسی جگہ ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. وہ لے کر گیا اور بہت دیر تک نہیں آیا. سب کے سب یہاں منتظر حضرت کے ساتھ ان کے مریدین بھی کہ بھئی یہ مرید کہاں چلا گیا. سب تو 5-10 منٹ کے اندر آتے رہے لیکن یہ تو 1 گھنٹہ ہو گیا کہ ابھی تک نہیں آیا. بہت دیر کے بعد وہ واپس آیا تو دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح مرغی کو زندہ لے کر گیا تھا اسی طرح زندہ مرغی کو لے کے آ رہا ہے. سب لوگ دیکھ کر اس کو ہنسنے لگے کہ ایک چھوٹا سا کام حضرت نے دیا تھا لیکن اس نے اس چھوٹے سے کام کو بھی انجام نہ دیا. وہ قریب آیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اس کو ذبح کیوں نہیں کیا آپ نے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے مراقبہ کرایا تھا کہ اللہ ہر جگہ سے ہم کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. میں گیا اور تلاش کرتا رہا، ایک ایک جنگل میں، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک جگہ پر جا کر دیکھتا رہا. جہاں بھی گیا تو وہاں میں نے میرے اللہ کو پایا اور میں نے دیکھا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. اس لیے میں کوئی ایسی جگہ نہیں پا سکا جہاں اللہ موجود نہ ہو اور جہاں اللہ کی نگاہ نہ ہو، اللہ کا علم نہ ہو. اس لیے واپس لے کے آ گیا. ان بزرگ نے کہا کہ مراقبے میں پاس ہونے والا یہی ایک فرد ہے، باقی سب کے سب ناکام ہو گئے. یہ ہے وہ مراقبہ جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تاکہ زندگی کے اندر یہ بات اچھی طرح اس کو کام آتی رہے، کوئی گناہ نہ ہو. موقع آئے نماز کا تو نماز پڑھے، موقع آئے ذکر کا تو وہ ذکر کرے، موقع آئے غلطی کا تو وہ غلطی سے پرہیز کرے. یہ ہے وہ مراقبہ جو انسان کی زندگی کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رات کے موقع پر گشت لگا رہے تھے مدینہ طیبہ میں. انہوں نے یہ آرڈر دے رکھا تھا، قانون بنایا ہوا تھا کہ دودھ بیچنے والے لوگ دودھ کے اندر پانی مکس کر کے نہ بیچا کریں.
یہ گناہ ہے، حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے. اس لیے اگر کوئی ہماری مملکت میں ایسی حرکت کرے گا تو اس کو سزا دی جائے. ایک دن گشت کر رہے تھے، رات کا موقع تھا، ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک گھر سے ایک ماں اور بیٹی کی آواز سنائی دے رہی تھی. ماں کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو اور بیچ دو. بیٹی کہنے لگی کہ امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹی امیر المؤمنین کو کیا پتا چلے گا، امیر المؤمنین تو یہاں موجود نہیں ہے، تم ڈال دو پانی اور اس کو بیچ دو تاکہ ذرا سے پیسے زیادہ آ جائے. بیٹی اس کے جواب میں کہنے لگی کہ امی جان یہ تو ٹھیک ہے کہ امیر المؤمنین تو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی اور امیر المؤمنین باہر کھڑے ہوئے سن رہے تھے. وہاں انہوں نے نشان لگا دیا گھر کے اوپر اور چلے گئے. صبح ہوئی تو اپنے آدمیوں کو بھیجا، غالباً اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں گھر کے اندر ایک ماں اور بیٹی رہتے ہیں، ان کو بلا کے لے آؤ کہ امیر المؤمنین ان کو بلا رہے ہیں. چنانچہ ان کو جا کر اطلاع دی گئی اور ماں اور بیٹی دونوں حاضر ہوئے اور دونوں کے اوپر کپ کپی تاری تھی کہ معلوم نہیں کیا فیصلہ ہونے والا ہے. امیر المؤمنین نے پوچھا کہ تم دونوں میں رات میں کچھ بات چیت ہو رہی تھی، کیا بات چیت ہو رہی تھی؟ پہلے تو وہ لوگ متعمل ہو رہے تھے، متذبذب ہو رہے تھے. امیر المؤمنین کے حکم پر ان کو کہنا پڑا کہ ہم نے ایسی ایسی بات کی تھی. ماں کو حضرت امیر المؤمنین نے ڈرایا، دھمکایا، اللہ کا خوف دلایا کہ کس قدر بری بات ہے جو تمہاری زبان سے نکلی. بیٹی کو سراہا اور پھر وہاں سے ان کو رخصت کر دیا. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا تھا جو لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو یہاں پر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سکھایا اور بتایا اور ان کے ذہن کے اندر جمانے کی کوشش فرمائی کہ اللہ کا علم ہر جگہ پر ہے، ذرے ذرے پر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم سے خارج ہو اور باہر ہو. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک جنگل کی طرف اپنے ایک ساتھی کے ساتھ چلے جا رہے تھے. راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس آدمی سے کہا کہ بھائی ہم کو ایک بکری دے دو. اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری تو نہیں ہے کہ میں دے دوں، میں تو صرف ان کو چراتا ہوں، ان کا مالک تو دوسرا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے آزمانے کے لیے اس سے کہا کہ تمہارا مالک تو یہاں موجود نہیں ہے، یہ تو سووں بکریاں ہیں، ان میں سے ایک بکری اگر تم ہم کو دے دو تو کیا پتا چلے گا اس کو، اس لیے تم ایک بکری ہم کو دے دو اور کچھ پیسے ہم تم کو دے دیں گے اور تمہارے کام آ جائے گے. وہ آدمی یہ سنتے ہی ایک چیخ مارا اور اس چیخ کے اندر اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اس نے کہا پھر اللہ کہاں گیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرا مالک مجھ کو چاہے یہاں نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. بکریوں کا وہ مالک جو عارضی مالک ہے، یہ دنیا والے عارضی طور پر کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن اصل مالک تو وہی اللہ ہے. اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک چیخ مار کر اس نے کہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانپ کے رہ گئے. انہوں نے کہا کہ اس کے دل کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ کس قدر مضبوط اس کے دل میں ہے. حالانکہ ایک معمولی سا چرواہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا عقیدہ اور اللہ کے علم کے اوپر اس قدر یقین جمع ہو. یہی بات ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. یہ ہے حکمت
جو حضرت لقمان علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی، اس لیے اس کو اپنے جو ہے دل کے اندر اچھی طرح جما کے رکھنا چاہیے، ہر موقع پر اس کا مراقبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، دنیا کی ہر چیز سے واقف ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس کا ہم کو بار 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 مذاکرہ کرنا اور دل کے اندر اس کو بٹھاتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں، جو آدمی اس بات کا اچھی طرح عقیدہ رکھتا ہے، ایک تو خود کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ گناہوں سے بچے گا، نیکیوں میں چلے گا، جیسے کہ تفصیلاً عرض کیا۔ اور اس کا دوسرا ایک اور فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ پریشانی اٹھانے والا آدمی اس بات پر اگر یقین رکھتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو اس موقع پر اسے تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے، تکلیف دینے والا مجھ کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس تکلیف دینے والے کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں اور مجھ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے علم میں ہے تو مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ساتھ دے گا۔ اس لیے کہ یہ بات اچھی طرح معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ظالم کو ظلم کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو اچھائی کرتا ہے اللہ اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ دیتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو وبال پہنچتا ہے، اور جو آدمی نیکی ذرہ برابر کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی اس کا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ جس آدمی کا یقین ہوتا ہے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی اسے ستاتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، یا اور کسی طریقے پر ظلم و زیادتی اس کے اوپر کرتا ہے، تو اس علم اور یقین کے سامنے وہ ساری مصیبت اور پریشانی اس کو ہلکی معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، جب اللہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ اس کا بدلہ اس کو دیں گے اور میرے صبر کا بدلہ مجھ کو دیں گے، اور اس کی برائی ذرہ برابر بھی ہے، زیادہ ہے، وہ سب کچھ اللہ حاضر کریں گے، اور میری اچھائی جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو بھی حاضر کریں گے۔ یہ عقیدہ انسان کو پریشانی کے موقع پر بھی کام آتا ہے۔ اس لیے پریشان ہونے والے لوگ اس کا مراقبہ کر کے دیکھیں کہ کس قدر ان کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ دوسری وصیت تھی جو اللہ نے اس موقع پر ذکر کی، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں نے آج آپ کے سامنے کر دی ہے۔ اللہ ہم سب کو پکا یقین اور پکے طور پر ان عقیدوں کو دل میں جمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔